السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہمارے ساتھ ہیں ممتاز صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنی خبریں، تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ملک کی بہت ہی خوفناک قسم کی معاشی صورتحال ہے۔ آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاریں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے بلوچستان میں اس وقت کوئٹہ میں بہت بری صورتحال ہے۔ ہسپتالوں میں آپریشن بند ہو گئے ہیں۔ میو اسپتال لاہور میں ایک ہفتے سے آپریشن بند ہیں، ادویات نہیں، طبی آلات نہیں اور ضروری سامان نہیں، کیونکہ امپورٹ رکی ہوئی ہے۔ ادویات کی شارٹیج کا خطرہ ہے۔ آئل اینڈ گیس والے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی شارٹیج کا خطرہ ہے۔ سیزنہ کھلی، ایپٹما کہہ رہی ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری بند ہو جائے گی۔ امپورٹرز جو ہیں اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، اور ترسیلات زر $2.5 ارب ماہانہ سے کم ہو کر $2 ارب پہ آ گئیں دسمبر کے مہینے میں۔ اس خوفناک صورتحال سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے اور واحد طریقہ یہی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، امن و امان ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلچل ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ گورنر پنجاب نے دستخط کر دیے ہیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل پہ۔ اب وہ تو معاملہ فائنل ہو گیا ہے۔ پنجاب میں نئے صوبائی الیکشن ہوں گے، آئین کے مطابق 3 ماہ میں ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی، آج وہاں کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحلیل کر دیں گے، تو 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ صدر الوی سے کہیں گے کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اعتماد کا ووٹ مانگیں، انہیں کہیں کہ اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کریں۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں شہباز شریف کے، اور شاید ایم کیو ایم بھی اب ان کا ساتھ نہ دے، جو حال ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم محترم شہباز شریف کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی مستقبل، اس کا کیا مستقبل ہے؟ کنزیوم ہو گیا سگوں پر۔ لاہور والے کیا کہتے ہیں، خرچ ہو گیا۔ اچھا، لیکن یہ اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا۔ یہ گزارش یہ ہے کہ جو اینکر ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایک لفظ ہوتا ہے جس میں پروگرام کو لٹکاتا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے، ایک آدمی کو، ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ عمران خان صاحب نے کتاب اس پہ لکھی گئی کہ انڈین آتھر نے، بیچارے نے بڑی محنت کی تھی کہ اس کو دیکھ لیں۔ میں دیکھنے کے بعد کہا یہ چھپنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ایڈٹ میں کر سکتا ہوں۔ تو چونکہ یہ تو انڈین پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے، اور اس میں فلمی دنیا کا ذکر بہت زیادہ، انڈیا کی فلمی شخصیات کا اور غیر فلمی شخصیات کا۔ کوئی تو انڈین کے، اس کے ذہن میں انڈین ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، حضور اس کا نام تھا، جو نک نیم تھا تو لیکن پھر وہی اس کا نام۔ لندن کا بہت بڑا پبلشر تھا، وہ بھی آیا، بڑے طویل مذاکرات ہوئے۔ میں نے کہا $30,000 دے دیں، میں اس کو ری رائٹ کر دیتا ہوں۔ تو پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ $30,000 بہت زیادہ ہیں، اور عمران خان نے بھی کہا۔ میں نے کہا اس نے دینے ہیں $30,000، وہ تو پبلشر نے دینے ہیں۔ نہیں، پبلشر نے بھی نہیں دینے ہیں۔ پبلشر جو ہے وہ 10 پاؤنڈ کی بجائے اس کی قیمت 11 پاؤنڈ مقرر کرے گا۔ پبلشر نے نہیں دینے ہوتے، یہ مغالطہ ہی ہے۔ اور اب تو کاغذ خیر بہت مہنگا ہو گیا پاکستان میں، خاص طور پہ وہ لندن میں۔ اس کو یہ تو پتا تھا نا، اس کی کتاب کم از کم بھی بکے گی تو 1 لاکھ تو بکے گی نا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 1 لاکھ بکے گی تو 15 لاکھ اس کی ڈالر کی ہوگی، تو $30,000 اس کو دینے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے اس کہانی سے اس کو کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ پتا تھا کہ میں اردو میں ایڈٹ کروں گا اس کو، مجھے انگریزی لکھنی نہیں آتی۔ پھر ایک آدمی اس کا ترجمہ کرے گا، $2-4 ہزار اس کو دوں گا نا، ظاہر اس کی اچھی انگریزی ہونی چاہیے نا۔ پھر وہ جو پوری کتاب کو ری رائٹ کرنا ایک اتنا بڑا کام ہے۔ میں تو اسے جان چھڑا رہا تھا، جو جان چھوٹ گئی اس کی، اور کتاب جو ہے وہ گم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ وہ اردو میں چھپی اور پاکستان میں چھپی۔ لندن کے پبلشر کو سمجھ آ گئی جب اس نے مجھ سے بات کی کہ یہ پاکستانی ریڈر اس کو نہیں خریدے گا، اس کو لندن کا ریڈر نہیں خریدے گا جس کے پاس پیسے ہیں، اس کو نیوزی لینڈ والا نہیں خریدے گا، اس کو آسٹریلیا والا نہیں خریدے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ شہباز شریف صاحب کو اپنی لیمیٹیشنز کا، میرے پاس ان کا ایک خط ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسے شائع نہ کرے، لہذا میں پابند ہوں۔ میں نے جب وہ اس میں تھے اپنا، اس میں شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے اٹک کے قلعے میں، تو میں نے اس وقت لکھا تھا یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے ایک
کچھ چیزیں بتائیں مگر یہ کہ شاید نہ کرو. ظاہر ہے میں نے شاید کیا بتا بھی نہیں سکتا. صحیح ہے. وہ زیادہ سے زیادہ وزیر اعلیٰ ہو سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ انہیں من مانی کی اجازت ہو. مثلا انہوں نے وہ میٹرو بس کس طرح بنائی، تمام قاعدے قوانین کو پامال کر کے. وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. یہاں ہے جی ایچ کیو واقع ایک جگہ ہے، ایک آپارا میں ایک دفتر ہے، فارن پالیسی ہے، اور حالات بھی افسر شاہی بڑی تکڑی ہے، اور افسر شاہی بڑی تکڑی ہے، بیچ کے کھا جائے آپ کو. ٹھیک ہے. پنجاب میں تو انہوں نے ایک گروپ بنا لیا تھا جس کو سعد رفیق ڈوئرز کا گروپ کہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ڈوئرز، وہ جو نے سول سروس، شفاق سول سروس، جو نے حکم دیا جائے اب پامال کر کے راستوں کو، ہر چیز کو، آئین کو. موٹر وے اسی طرح بنی تھی. یہ جو موٹر وے کی کوئی ضرورت نہیں، اس پہ کس دن الگ پروگرام کریں گے. خرچ ہو گئے، صاحبزادے بھی خرچ ہو گئے. حمزہ نے جو 40-50 دن کتنے دن وزیر اعلیٰ رہے، وہ پتہ چلا یہ ضلع کونسل بھی نہیں چلا سکتے. وہ تو لندن میں بیٹھے، ان کا کردار ہوا ختم. ہاں اب مریم کنزیوم ہو جائیں گی اس کمپین میں. وہ تو آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں. میں آپ کو اپنا اندازہ ہی بتا رہا ہوں، ہم غیب تو نہیں جانتے. یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. کون سا اعتماد کا ووٹ ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ اگر دلوانا چاہے تو دلوا دے بھائی. 5 آدمی نے رابطہ غیر کر لیا. سیاسی ہو گئے، میری بات ہمارا اب دخل عمل نہیں ہے، اور نہیں لگتا بھی ایسا ہی ہے. لگتا بھی ایسا ہی ہے. وہ تو 186 ووٹ ملے، ایک آدمی کو روکنا کیا مشکل تھا یار. ایک آدمی. اور یہ لوگ شہاب الدین غوری کے زمانے سے یہ لوگ کیا کرتے آئے ہیں 1000 برس سے. نہیں، اشرافیہ کی اکثریت. وہ تو ایسے لوگ بھی ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر. نہیں مطلب یہ تو چڑھتے سورج کی دولت کے بھوکے، اقتدار کے بھوکے، میجورٹی آف دم. ان کی تاریخ تو دیکھیں سب کی. آپ تو پڑھتے رہتے ہیں، میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں. چلیں حسن زن کوئی حسن زن نہیں. علم کی دنیا میں کوئی حسن زن نہیں ہوتا. اور اب خطیب نے کہا تھا حسن زن ایک بھمر ہے. ٹھیک ہے نا. نرمی اچھی چیز ہے، بھلائی اچھی چیز ہے، حسن زن اچھی چیز نہیں ہے. حقیقت پسندی ہونی چاہیے. بات یہ ہے 5 تو ملٹیپل سورسز کہہ رہے ہیں انہوں نے رابطہ کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب 5 نے کر لیا قومی اسمبلی نے، تو 15 تو 6 کیوں نہیں کریں گے؟ پھر وہ 7 کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ گرتی ہوئی دیوار ہے. اس کو صرف اسٹیبلشمنٹ بچا سکتی ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جو نظر آ رہا ہے، کل وہ ایک آدمی کو نہیں روک سکتے تھے. نہیں، انہوں نے دخل نہیں دیا. نہیں دخل نہیں دیا تو مل گیا نا 186. ابھی وہ ایک ایم پی اے رو رہی تھی ان کی کہ مجھے تو جہاز نہیں ملا. اچھا، جہاز ملا تو کار بھی نہیں ملی. جہاز نہیں ملا تو کار بھی نہیں ملی. اب جو منحرف ہوئے تھے وہ واپس رجوع کر رہے ہیں. وہ ڈوب گئے. وہ 20-25 ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈوب گئے. ان کو نون لیگ بھی ٹکٹ نہیں دے گی. ظاہر ہے. وہ مرنے والے کا کون ساتھ دیتا ہے؟ عباس اطہر کا مصرع ہے، مرنے والوں کا، جانے والوں کا غم آنے والوں کی چاہت میں گم ہو گیا. اچھا. اور شیر شاہ سوری نے کیا کہا تھا اہل لاہور کے بارے میں، جو پورے پنجاب پہ صادق آتا ہے، میں ڈھا دوں گا اس شہر کو. ڈھایا نہیں تھا. نہیں تو آئے تو لاہور والوں نے اس کو ایسا قابو کیا. وہ تعصف کرتا تھا کہ میں نے لاہور کو رینسیک کیوں نہیں کیا، اس کو آگ لگا کے جیسے پہلے کرتے تھے. کنزیوم ہو گئے. یہ نہیں بچتے، زرداری صاحب بھی نہیں بچتے. اور عمران خان صاحب میں 2-3 ایسے فالٹ ہیں، اگر آپ چاہیں آج میں اس پہ گفتگو کروں گا، کہ بتدریج وہ بھی کمزور ہوتے جائیں گے. دیکھیں تو دلی ہنوز دور ہے. نہیں، ابھی تو انہیں اقتدار میں آنا ہے نا. جو عوامل جو بظاہر نظر آتے ہیں، غیب تو ایک وہ ذات کریم جانتے ہیں. کہ پنجاب اسمبلی گئی، کے پی اسمبلی جا رہی ہے، تو قومی اسمبلی بھی الیکشن ہوں گے نا. آپ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو خودکشی ہوگی نا بھائی. ان حالات میں دیکھیے اس ملک کا المیہ کیا ہے. المیہ یہ نہیں ہے فارن ایکسچینج نہیں ہے. المیہ یہ نہیں ہے کہ عدم استحکام پیدا ہو گیا. المیہ یہ نہیں ہے کہ اچھی لیڈرشپ نہیں. المیہ یہ ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ایک بڑے ٹاپ پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ذاتی مسائل ہیں. انہوں نے مجھے کہا، وہ بھاگ گئے تھے، یا کہیے کہ مطلب بھاگنا صحیح لفظ نہیں ہے، چلے گئے تھے. انہوں نے مجھے کہا میں کیا کروں،
نہ وہ میرے دوست تھے نہ جاننے والے تھے، میرے ان سے کوئی تعلقات نہیں تھے۔ وہ جب انہیں تنہائی میسر آئی تو انہیں خیال آیا کہ میں دو چار چھ آدمیوں سے مشورہ کروں۔ انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا، میں فلاں آدمی ہوں، اور وہ بہت بڑے آدمی، مشہور آدمی، اور بڑا ان کا ایک کارنامہ بھی تھا۔ میں نے ان سے کہا سیاست کو بھول جائیں، خوف سے نجات پائیں۔ انہوں نے خوف سے نجات پانے کا کیا نسخہ ہے؟ میں نے کہا یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں ایک گرامی قدر استاد نے بتایا تھا، پڑھے۔ وہ واپس آئے، انہوں نے ایک رول اختیار کیا۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ ذاتی معاملات پہ۔ بات یہ ہم ہیں وہ لوگ، اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ ملک تو معاشی طور پہ، اچھا معاشی کا ہر اعتبار سے جو سوشل فیبرک ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا نواز شریف ڈرا ہوا وہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ کتنے دن کی جیل کٹے گا؟ اس سسٹم میں کوئی کمپرومائز کوئی زیادہ کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ وہ آ جائیں تو مریم نواز ڈر کے وہاں گئی ہے نا۔ نہیں ڈر کیوں؟ تو علاج کے وہ کون سا علاج ہے؟ اپنے پیسوں کا حساب وہ چھوڑو جی، وہ کون سا علاج ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ خدا نخواستہ انہیں کوئی سنگین بیماری لاحق نہیں ہے، نہ ان کی وہ عمر ہے، صحت اچھی ہے، محتاط ہے۔ اچھا وہ اپنا زرداری صاحب ڈرے ہوئے ہیں، لو وہ لیٹے ہوئے ہیں اور جی ایچ کیو کے سامنے گول چھڑی لے کے چلتے ہیں وہ، اور کیمرہ مین کو ہدایت جی ایچ کیو کے سامنے لیٹے رہتے ہیں ساری رات ذہنی طور پہ، واشنگٹن میں لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے وہ جو تھا نا روسی علاقے تک اس کا رسوخ چلا گیا سلیمان دی میگنیفیشنٹ کا، تو پھر وہ ڈرانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا تھا، کبھی خود بھی چلے جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ترکوں کو معاف نہیں کیا روسیوں نے آج تک، یاد رکھے گا۔ ویسے ہارون صاحب ہم ہیں ڈرے ہوئے لوگ، ورنہ ایک لاہے عمل کیوں نہیں بن سکتا جی؟ لاہے عمل بات یہ ہے کہ وہ ہوگا بتدریج ٹھیک چیزیں، راتوں رات کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب کا بھی جتنا بہادر آپ سمجھتے اتنے نہیں ہے، چمچے کیوں پالتے ہیں؟ یہ جو ابھی میٹنگ ہو رہی تھی، 2-3 مخبروں کے نام میں بتا دوں، کافی لوگوں کو میں نے مخالف کیا، نام نہ لیں ہاں جی، اور یار وہاں ایک پراپرٹی ٹائکون کے مخبر بھی ہیں 2-3، میں انہیں جانتا ہوں، وہ تو ہر پارٹی اور وہ چندہ جو دیتے ہیں ہر پارٹی، ان کے یہاں بہت زیادہ ہے نا۔ اچھا اور یار یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے یہ سردار تنویر الریاض کو وزیر اعظم بناتے، یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے، یعنی وہ جو انسیکیور ہونے کا ہے، بزدل نہیں ہے خان صاحب، That is not my point. قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ واحد وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈرتا نہیں ہے، ریزیلینس ہے اس میں، استقلال ہے، اس لیے سیاست کو نہ سمجھنے کے باوجود اس کو کتنے لوگوں نے میرے سامنے چکما دیا، وہ پریویل کر گیا، اب کتنوں نے چکما دیا۔ وہ تو کبھی میں کتاب لکھوں گا تو وہ سارے واقعات لکھوں گا، چیزیں بعض ٹیلی ویژن پہ تو نہیں بھی آئے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف ایک خوفزدہ آدمی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی کہ احتیاط کی حدود خوف سے جا ملی ہیں۔ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ بسط احترام، اس لیے کہ عدالت کا احترام لازم ہے اور دل سے کرنا چاہیے، وہ یہ مجبوری سے نہیں کرنا چاہیے، کہ سپریم کورٹ کے احتیاط کی حدود خوف سے جا ملی۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی بھائی عمران خان کے قتل کی جو وہ کوشش تھی، وہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کیوں نہیں نوٹس لے لی؟ اتنی زیادہ احتیاط، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تو بنی، کیا چھپایا نہیں جا رہا؟ وہ بڑی عجیب و غریب اس کی، وہ ڈی پی او اس میں ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ ایس پی ملوث ہے کہ نہیں چھپانے میں؟ وہ تفتیش ان سے کی نہیں جا رہی، وہ اس کے کنوینر کہہ رہے ہیں وہ چھپایا جا رہا ہے پلاننگ کے ساتھ کہ بھئی جو مجرم ہیں وہ اگر گرفت میں آ گئے، وہ اللہ کے بندو مجرم گرفت میں آئیں گے تو معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا نا، قانون کا خوف ہو تو استحکام ہوتا ہے نا۔ ہارون صاحب آپ نے وہ رپورٹ دیکھی غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی او لاہور ہیں اور جوائنٹ انویسٹیگیشن؟ میں غلام محمد ڈوگر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، جب کہیں کوئی بہادر آدمی نظر آتا ہے پولیس میں بڑی ذوالفقار چیمہ ہیں یا طارق کھوسا ہیں اور بھی کہ احسان صادق ہیں تو سرونگ ہیں، اپنے وہ ضیاء صاحب واجد ضیاء صاحب تھے، اپنا سب سے ہمارے ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب ماشاءاللہ، کوئی پیرالل طارق کھوسا، بڑے اچھے لوگ، اور وہ افضل شگری صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی نوکری خطرے میں ڈال دی ہے، شاہ جہاں بھی خطرے میں ڈال دی، غلام محمود ڈوگر نے۔ یس، وہ کہہ رہے یہ سارے چھپا رہے ہیں اور اس نے نام بھی دے دیے، انہوں نے کہا ایک چھت سے 30 خول ملے۔ دیکھیے میں ایک بات بار بار کہتا ہوں،
یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا فیصلے کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے فیصلے. فیصلے عرش مولا پہ ہوتے ہیں. وہ اللہ ترجع الامور، معافی چاہتا ہوں اگر آیت کو تلفظ میں غلطی ہو جائے، قرآن کریم کا معاملہ ہے. اور فیصلے اس کی بارگاہ میں. عمران خان کو تو مار دیا تھا. پہلا بیان تو اس نے یہی دیا تھا نا، 2 بیان دیے اس نے، اور دونوں کانٹراڈکٹری. اور وہ بیان جاری کیوں ہوا؟ کبھی جاری ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں خان صاحب تو اب بھی مجھے کہتے ہیں جب میں ملا تھا کہ مجھ پہ ایک اور حملہ ہوگا، اور بہت سے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے نا، رائے ہے کہ نہیں ہو سکتا اب حملہ. اب حملہ ہوا تو ایسی انارکی ہوگی، یہ معیشت میں جو کچھ بچ رہا ہے سب فنا ہو جائے گا. اور روٹی جو ہے 25 روپے کی نہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے گا انشاءاللہ. اس کو پاکستان کو ہم نے نہیں بچایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہم نے اس کو ڈبونے میں کوئی قدر. ایوب خان کو غریب آدمی کا کیا قصور مجھے بتائیے، غریب آدمی کا نہیں، ڈبونے میں تو امیروں کا ہاتھ ہے. غریب امیر بھی نہیں بچے گا. بلکہ میں آپ سے ایک اور بات کہتا ہوں، حرم سرا میں نہ ہوں گے حرم سرا والے، مگر غریب رہیں گے غریب خانے میں. بات یہ ہے کہ غریب آدمی میں تو یہ جو خطہ زمین ہے اس میں لوگوں نے قحط میں، مشکل زلزلوں میں ٹف لائف گزاری ہے. یہ ابھی کرونا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش نے سروائیو کیا ہے نا جی. ہم نے زیادہ کیا. اور چین میں تو اتنا خوف تھا کہ ختم ہو، اب بھی نہیں ختم ہو رہا. 60,000 لوگ مر چکے ہیں امریکہ میں کتنا خوف تھا. نئی لہر آ گئی ہے چین میں. ہمارے ہاں لوگ مشکلات سے گزرنے کی سکت رکھتے ہیں، بڑی اذیتیں سہی ہیں انہوں نے ہمیشہ. ٹھیک ہے، یہ بالکل بھائی کوئی نہیں ڈیفالٹ وغیرہ ہوتا. یعنی ان ٹیکنیکل معنوں میں تو ڈیفالٹ ہو ہی چکا. وہ جزوی ڈیفالٹ کہہ لیں. کیا اس آدمی کا نام ہے جو عاطف میاں. عاطف میاں دیکھے نا، عاطف میاں کو تو اس لیے نہیں شامل کیا جا سکا کہ یہ حکومت کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ ان کے مکتب فکر کو، ان کے جو جس فرقے سے ان کا تعلق ہے اسے قبول نہیں کیا. اور عاطف میاں تو کہتا رہا بھائی مجھے نہ شامل کرو. ورنہ دیکھیے نا جی، وہ تو بہت بڑے ماہر ہیں. وہ ہم چونکہ کہ جذباتی قوم ہے، جو حضرت عمر نے پہلے دفعہ خزانہ بنایا تو اس کی مینجمنٹ کون کرتا تھا؟ آپ بتائیے مجھے. تو کوئی ایرانی غیر مسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی غیر مسلم سے وہ لے سکتے ہیں ٹیکنیکل اسسٹنس، ہم نہیں لے سکتے. جنہیں کہا اس نے کہا ہے کہ تاریخ کی 100 اہم شخصیتوں میں دوسری اہم ترین شخصیت ہے. اچھا ہارون صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ بات جاری رکھیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کے لیے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے، اس کے کنوینر CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے کچھ خاص انکشافات کیے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں اور سنجیدہ ہیں. ان میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 3 بڑے سوالات تھے کہ ملزم کی 2 ویڈیوز کیسے بنائی گئیں، FIR کا اندراج لیٹ کیوں ہوا، ملزم کی گرفتاری تاخیر سے کیوں ڈالی گئی. ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا تھا، لیکن جو تفتیشی افسران تھے انہوں نے اس پہ تفتیش نہیں کی، اور ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جس سے لگتا ہے کہ تفتیش کچھ اصل حقائق کو چھپایا جا رہا ہے، تفتیش کو خراب کیا جا رہا ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے ہارون صاحب؟ یار دیکھیں تو پوری بات یہ ہے کہ یہ طاقتور لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ملزموں کو نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ ملزم وہ ہیں جنہیں پکڑا گیا تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، ایسا لگتا ہے. کون ہے ملزم یہ تو تفتیش سے متعین ہو سکتا ہے. ہم قیاس اور گمان پہ چاہے وہ تفتیش ٹھیک سے ہو نہیں رہی. نہیں، تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی. تفتیش میں فیصلہ یہ ہے کہ تفتیش ٹھیک کرنی نہیں ہے، چھپانا ہے. فیصلہ یہ ہے ضیاء الحق کے قاتلوں کو چھپانا تھا، بے نظیر کے قاتلوں کو چھپانا تھا، لیاقت علی خان کے قاتلوں کو چھپانا تھا، مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو چھپانا تھا. اس میں اس کی فیملی شامل تھی، کسی وقت آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کی. اس میں مخالفین بھی شامل تھے. کیا تفتیش کی؟ ان کی تو بیگم تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی بے نظیر. زرداری صاحب نے کہا نہیں مجھے قاتلوں کا پتہ ہے، مجھ سے نہ پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہتا ہوں آپ سے، ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں. رحمان ملک نے تو اپنا فون بھی نہیں دیا فورنزک کے لیے. کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ رحمان ملک نے تو یہ کہا کہ وہ محفوظ ہیں.
میں نام چونکہ لینا خلاف آداب کے خلاف ہے، آف دا ریکارڈ گفتگو تھی، میں پروگرام کے بعد آپ کو بتا دوں گا کس سے اس کی گفتگو ہوئی تھی. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جس سے گفتگو ہوئی تھی وہ زندہ سلامت ہے، آپ اسے پوچھیں. تو اس تفتیش کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو ڈی پی او ہیں گجرات کے اور ایس ایس بی سی ٹی ڈی ہیں، یہ شامل تفتیش کیا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں شامل تفتیش کیا؟ بھائی یہی ہیں جن سے حقائق کا پتہ چل سکتا ہے. اچھا آر پی او ڈی جی خان جو ہیں خرم ملک، خرم صاحب کوئی ہیں، یہ آتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں 2 دفعہ آئے، 2 مہینے. 2 دفعہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کچے میں آپریشن کر رہے تھے. ہفتے میں 3 دفعہ پروگرام کرنا، میں 1 دفعہ آ جاؤں، میں 1 دفعہ تو آیا تھا. وہ تو مجھ پہ ہی بوجھ پڑ جائے گا. آپ پہ کیا بوجھ پڑ جائے گا؟ وہ کہیں گے بھائی اس کو فارغ کرو. 2 دفعہ کس لیے آئے؟ وہ کہتے ہیں آپریشن کر رہا ہوں کچے میں. یہ لیکن والا سر وہ پتہ ہے کیا، لیکن کی گھونٹی پہ نہ پھسلن والی جگہ پہ لوگ پاؤں نہیں رکھتے، سمجھدار لوگ پاؤں نہیں رکھتے. احسان اللہ چوہان جو ہیں وہ پہلے 15 دن آئے ہی نہیں. او کام، اس کا مطلب کیا ہے؟ 30 خول ملے ایک چھت سے. جی 30 خول ملے جی، اس کی ویڈیو موجود ہے. جی ایک ملزم کیسے ہو گیا؟ اچھا انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری، اس نے تو گولی چلائی 1 یا 2 یا 3 پستول سے کتنی گولی، اس کا تو ہاتھ ہی جھٹک دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی سے تو بچ گئے. ٹھیک ہے، اور یہ ہر کوئی جانتا. اچھا پھر یہ ساری پی ڈی ایم اس کام پہ کیوں لے رہی کہ ڈرامہ ہے ڈرامہ؟ وہ گولیوں کے زخم ہیں. آپ تو دیکھ کر آئے ہیں آنکھوں سے. نہیں میں نے کیا، ساری دنیا نے دیکھے ہیں، لیکن آپ تو عینی شاہد ہیں. ہاں مجھے تو کھول کے دکھایا اس نے، باقیوں کے ساتھ تو خیر وہ اتنی بے تکلفی نہیں کر سکتا تھا. میں تو خون رشتہ ہوا دیکھا، میں تو 15-20 دن کے بعد گیا تھا. ایسے ہارون صاحب ہم کیا بن گئے ہیں؟ کیسی ہم ایک خوفزدہ، شہاب الدین غوری سے لے کے آج تک ہم خوفزدہ لوگ ہیں. بیچ میں جب ایک آدمی اٹھتا ہے نا جو خوفزدہ نہیں ہوتا، محمد علی جناح قائد اعظم، ایسے تو نہیں کہہ دیا. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا قد بلند ہوتا جا رہا ہے. ان کا بڑا ایسے احسان ہے. ہمارے انڈیویجول بہت بہادر ہیں. مطلب اس فوج میں ایسا آدمی ہے، وہ سرنگ کھود کے نکل آیا تھا میجر نادر پرویز. ٹھیک ہے، نہیں عزیز بھٹی لاہور شمار ہی نہیں ہے. وہ تو اس پہ کبھی ایک الگ پروگرام شہید اور نشان حیدر، ایسا آدمی ہے جی. اور راشد منہاس دیکھو نا، اس کو پتا ہے میں میری جان گئی، لیکن ملک کی خاطر اپنی جان دے دی نا. ٹھیک ہے نا. میں نے بڑے حوصلے کی بات ہے. میں نے جو بہادر ترین آدمی اپنی زندگی میں دیکھا، اور بھی ہوں گے میں جانتا نہیں ہوں گا، وہ تھا بریگیڈیئر سلطان. 1 انچ سے انڈینز نہیں لے سکے 1971. اس کے پاس ایک ریجمنٹ ہے، ان کے پاس ایک ڈویژن. سیاچین میں ہمارے لوگ ایسے بیٹھے. صلاح الدین، محمد صلاح الدین، ایڈیٹر تکویر، انڈیویجولز ہیں بطور قوم کے. ہم خوفزدہ لوگ ہیں، اس خوف کو نکالنا پڑے گا، اس انسیکیورٹی. اب یہ دیکھیں خوف سے تو کراچی میں الیکشن نہیں لڑ رہے ایم کیو ایم والے. وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم یہ آرڈیننس قانون ہی بدل دیں گے راتوں رات تاکہ الیکشن ہی نہ ہو. ایک دو پکتا ماری کرنی، کام کرنا نہیں. ایک بھائی ایم کیو ایم کی عمر جب میں کہتا تھا پوری ہو چکی ہے، جن چیزوں پہ میرا اس ملک میں بڑا، یہ نہیں میری سارے اندازہ درست ہے، بہت سے اندازہ غلط بھی تھا، تو میرا مذاق اڑایا جاتا تھا. اور مجھے تو وہ ٹیلی ویژن میں انہوں نے دھمکی دی. اچھا باقیوں کو تو دی ہوں گی، ویسے دی ہوں گی. تو مجھے نصرت جاوید جیسے آدمی نے کہا تم پاگل ہو، حالانکہ وہ خود پاگل ہے. نہیں وہ تو نہیں، مطلب دلیر اچھی سینس میں نہیں، دلیر پاگل وہ جو تم مجھے کہا پاگل یار، تم نے اس کو ٹی وی پہ کہہ دیا قاتل بتے خور. ہاں جی. اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں لندن والے کہ پیارے بچوں اپنے امی ابو سے کہو الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالنا. نہیں وہ الیکشن میں ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں وہ کل پتہ چلے گا. وہ ان کے پاس انہیں کچھ مل نہیں سکتا. زیادتی اہل کراچی کے ساتھ بہت ہے، کوڑا تک اٹھایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے 90,000 کی کانسٹیچوئنسی تھی، لیکن انہوں نے تاخیر سے یہ مہم پہلے اٹھاتے، انہیں تاخیر سے احساس ہوا کہ ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، بہت سی باتیں وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ نا کراچی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. وہ کراچی میں ہے نا، اصل ڈاکٹر تو وہ ہیں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ کراچی کے ڈاکٹر تو وہی ہیں. مظہر صاحب آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. عدنان آپ کی بھی، ہارون صاحب کو سلام میرا. جی تو یہ بتائیے مظہر صاحب، اپنا مذہب.
آ رہی ہے ان کو آپ کی آواز؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی ہارون صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کو میں نے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دے دی کراچی پہ. سر آپ کی ذرا نوازی. ڈاکٹر آف کراچی افیئرز. ہاں نہیں. جی سر. مظہر صاحب یہ بتائیے کہ اب ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ کوئی نیا آرڈیننس گورنر صاحب جاری کرنے جا رہے ہیں جس میں قانون ہی بدل دیں گے تاکہ الیکشن کل نہ ہو سکے. تو جب تک وزیر اعلیٰ نے کہے وہ آرڈیننس تو جاری نہیں کر سکتے. تو کیا وزیر اعلیٰ نے کوئی ایڈوائس کر دیا ہے؟ ایسا کچھ ہے معاملہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آرڈیننس جاری ہو رہا ہے. اچھا. کیونکہ ابھی یہ بھی اطلاعات تھی کہ خالد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں کی کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ ضرور ہے ایم کیو ایم کے اب ان کے پاس آرڈیننس ہی واحد آپشن ہے الیکشن روکنے کا. لیکن ظاہر ہے اگر بلاول بھٹو ہر دوسرے چینل پہ اگر بریفر دے کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور الیکشن اور لوکل باڈیز کے حوالے سے انہیں نظر آ رہا ہے کہ حیدرآباد بیرپور خاص میں بھی ان کے میئر آ سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کیوں اس چیز کو سپورٹ کرے گی کہ جو ہے الیکشن روکیں. آلریڈی پیپلز پارٹی کے جو انٹیریئر میں، کیونکہ پہلے فیز میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ فیز جب تک سیکنڈ فیز نہیں ہوگا وہ اس میں وہ باڈیاں فارم نہیں ہوں گی. تو وہاں بھی الیکشن اسی وجہ سے رکا ہوا ہے، وہاں بھی کمپوزیشن اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کیونکہ سیکنڈ فیز نہیں ہو پا رہا. تو پیپلز پارٹی تو اب تقریباً اس بات پہ کنونس ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے. اور کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کے ہمیشہ سے پاکٹس رہے ہیں. یعنی اگر 6 ڈسٹرکٹس ہیں تو اس میں 2 یا 3 ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی کے یو سیز بالکل جیتنے کی پوزیشن میں. اور پیپلز پارٹی ماضی میں بھی پیپلز پارٹی لوکل باڈیز میں کبھی بھی بہت خراب پرفارم نہیں کرتی. ملیر اور کماڑی آپ دیکھیں 2 مرتبہ ان کے ڈپٹی میئر منتخب ہو چکے ہیں، ٹاؤنز میں وہ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی ایز سچ ایم کیو ایم کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ اگر ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور ایون اگر وہ 20-25% کی پوزیشن میں بھی آتے ہیں، 15% بھی یو سیز جیتتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ ان کو ایڈجسٹ کرنے پر تیار ہیں. تو ایم کیو ایم کا اس وقت پرابلم دیکھیے، ایم کیو ایم سے 2 بڑی غلطیاں ہوئی ہیں میرے نقطۂ نظر سے. ایک تو یہ کہ ان کی جو 4 سال کی پرفارمنس تھی ایز اے لوکل باڈی، وسیم اختر میئر تھے. جی وسیم اختر، وہ بہت پور رہی ہے. اس میں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے اور وہ اس ٹینیور میں اگر وہ کامیاب ہوتے تو وہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں بڑے زوروں میں آ سکتے تھے کہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ. وہ رونا روتے رہے اختیارات کا، وہ اپنی جگہ ان کا جینوین ہے کہ اختیارات نہیں ہیں، امپاورڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو پاور تھی اس میں بھی وہ بہت بہتر پرفارم کر سکتے تھے. تو ان کے پاس آج وہ نیریٹو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ٹینیور میں بہت اچھا پرفارم کیا. آج جو اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد تھا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ تھا وہ برا ایگریمنٹ نہیں تھا. اور پی ٹی آئی سے ان کا کانفلکٹ بہت زیادہ نہیں تھا. ان کا کانفلکٹ ہمیشہ سے، اور اس کی جینوئن وجوہات ہیں، ان کا کانفلکٹ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ رہا ہے. اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جب سیاست کرتے ہیں تو ان کی اپنی کانسٹیٹنسی میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو آج ایم کیو ایم ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے، لیکن میرے خیال میں، اب مجھے نہیں پتا فائنل اعلان کیا ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ شاید بائیکاٹ کی طرف نہ جائیں. این ممکن ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے نکلنے میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی بہت کامیابی نہیں حاصل ہوگی، اس لیے کہ ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ فرض کریں ایم کیو ایم نکل جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتی ہے، تو وہاں اس وقت جو اپوزیشن بیٹھی ہے وہ اپوزیشن ووٹ آف کانفیڈنس میں این ممکن ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں وہ شہباز شریف، مگر وہ تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے عدالت کے حکم کے مطابق. نہیں، لیکن وہ دیکھیں وہ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کیا عمران خان واپس قومی اسمبلی میں جائیں گے، کیا عمران خان پی ٹی آئی کے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی وہ بنائیں گے، انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے. کیونکہ ایم کیو ایم بالکل ایک اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کے نہیں کھڑا کرنا چاہے گی کہ جہاں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی وہ نکل جائیں، قومی اسمبلی سے بھی نکل جائیں، سندھ میں پیپلز پارٹی سے بھی نکل جائیں
اور ان کی اپنی سیاست بھی کہیں کھڑی نہ ہو. تو ویسے کیا پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا ایم کیو ایم کے ساتھ؟ انہیں تو کچھ ملا ہی نہیں پھر پیپلز پارٹی، وہ کراچی میں بھی کچھ اپنی بات نہیں منوا سکے. پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی نے جنرلی جو آج سے 1 سال پہلے پیپلز پارٹی نے تین پارٹیوں سے اتحاد کیا، اور ایک اتحاد کہہ رہا ہوں ایگریمنٹ کیا، اور وہ ایگریمنٹ بالکل ویسا ہی تھا جو تینوں پارٹیوں کا کوئی مختلف نہیں تھا. جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، پی ایس پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور تحریری ایگریمنٹس ہیں تینوں کے ساتھ، اور ایم کیو ایم کے ساتھ. اب 1 سال پہلے اگر وہ ڈیلیمیٹیشن والی بات مان جاتے اور 1 سال پہلے یہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیتے جو انہوں نے اب وڈرا کیا ہے، تو آج وہ سچویشن کھڑی ہی نہیں ہوتی. اس وقت تک پیپلز پارٹی کا وہ اپنا خیال یہ تھا، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی ڈیلیمیٹیشن کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. آج وہ کنسیڈ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن تھی وہ آج کی سچویشن. آج جب آپ اس کو وڈرا کر رہے ہیں تو آپ ایک ایسے موقع پہ وڈرا کر رہے ہیں جب الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں. اب تو کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں، کوئی اہمیت نہیں. اور ایم کیو ایم اگر الیکشن میں جاتی ہے تو ایم کیو ایم کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مرجر کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم پتنگ پہ الیکشن لڑے گی، پی ایس پی اپنے سمبل پہ لڑے گی، اور فاروق ستار اپنے سمبل پہ لڑیں گے. اچھا، سب الگ الگ سمبل پہ لڑیں گے. اوکے، لڑ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ بیلٹ پیپرز تیار ہو گئے، بیلٹ پیپر چھپ گئے. اچھا، تو مظہر صاحب یہ کون پیپلز پارٹی کے میئر کے جو امیدواروں میں اہم لوگ کون ہیں، اور ایم کیو ایم کی طرف سے کون ہیں، اور جماعت اسلامی کے کون ہیں؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کے تو حافظ نہیں میں، ظاہر ہے انہوں نے اعلان کیا ہوا. پی ٹی آئی کے کون ہیں؟ پی ٹی آئی میں تین لوگ بالکل پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ایک سب سے اسٹرانگ فردوس شمیم نقوی ہیں، دوسرے خرم شیر زمان ہیں، اور تیسرے علی دہدی ہیں. اور عمران خان کسی چوتھے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ نجمی عالم ہیں امیدوار. اگر وہ یو سی کا چیئرمین، یہ نجمی عالم کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کچھ ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے میں. نجمی عالم جو تھے، نجمی عالم رہے ہیں لوکل باڈیز میں، وہ ٹاؤن چیئرمین بھی غالباً رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا سیاسی بیک بہت زیادہ پرانے وہ ہیں. اور وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پی ایس ایف کے ایک صدر ہوتے تھے نجیب احمد، جی جن کو مار دیا گیا تھا، جی بالکل، یہ ان کے بھائی ہیں اس میں. اور لیکن ان کا مقابلہ ہے خرم شیر زمان سے. اچھا، اور وہ 2 جگہ سے لڑ رہے ہیں. ویسے نجمی عالم 2 جگہ سے لڑ رہے ہیں، تو نجمی عالم بھی ہیں، سعید غنی بھی ہو سکتے ہیں، اور مرتضی وہاب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے مظہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کراچی کی بہت تفصیل سے معلومات مہیا کی. مظہر صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کا اتحاد تو ہو گیا، لیکن نشان الگ الگ ہیں. وہ تو جو وقت جب پالیٹکس میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے. جب آپ سچویشن کو ریڈ نہیں، اصل میں ایم کیو ایم میں لیڈرشپ پیدا ہو ہی نہیں سکی. دیکھیں نا، کوئی لیڈرشپ پیدا ہونے دیتا ہی نہیں ہے. نواز شریف خاندان کے سوا اور کون ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں، کہنے والے ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ احمد خان کو بناؤ اپنا اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعلیٰ جو کا امیدوار، مگر وہ نہیں بنائیں گے. اچھا، احمد خان کی اہمیت کیا ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے. سارے معاملات ہی انہوں نے طے کیے ہیں. لیکن وہ تو وزیر اعلیٰ تو انہیں کبھی سعد رفیق کو نہیں بننے دیا. سعد رفیق کو تو سیکرٹری جنرل سے ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے نا، جس میں ذرا سے بھی آدھی خوب ہوا. بھٹو صاحب بھی تو ایسے ہی کرتے تھے. باچا خان نے پیدا ہونے دیا اپنے خاندان. باچا خان نے جب یہ کہا کہ پختونخوا کو پہ وہ کر کے پلان کر کے، وہ کتاب ہے ایک بڑی مشہور خواب ناتمام، وہ اس میں وہ ہے باچا خان جمعہ خان صوفی کی کتاب. ہاں، جمعہ خان صوفی کی مشہور کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے. وہ انہوں نے کہا کہ بھائی پختونخوا جو ہے وہ انڈیا مدد کرے گا، روس مدد کرے گا، اور یہ گریٹر افغانستان بن جائے گا. اپنا ہے نا ولی خان، تو ولی خان نے کہا کہ اپنا ہے نا اسفند یار خان، اور اسفند یار نے کہا کہ اپنا ہے نا احمد خان. بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے جمہوریت. بھٹو صاحب بڑے ڈیموکریٹ بھی عظیم قائد ہے وہاں، فخر ایشیا جو ہو سکتے تھے. آپ کو پتا نا، ایک کو مار ڈالا گیا، ارے طارق عظیم آؤٹ، کچھ کو بھگا دیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات جاری رکھیں.
ہارون صاحب ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں بڑے پاپولر، قاسم علی شاہ صاحب، لاہور میں ان کے اسکول وغیرہ بھی ہیں. وہ عمران خان سے انہوں نے انٹرویو کیا اور خبر پھیلی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹکٹ مانگا تھا اور عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو ٹکٹ دے دوں گا. اب وضاحت کیا کہ میں نے پروونشل اسمبلی کا مانگا تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑے اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ میں نے نوابزادہ نصر اللہ خان سے پوچھا کہ مصطفیٰ گھر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کئی شاہی کہیں نہیں. کئی شے کہیں نہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا. اب پنجاب کے گورنر رہے ہیں، اتنی بڑی ان کی یعنی ایڈمنسٹریٹر کی شہرت ہے، مگر جب یہ بات انہوں نے کہی، مطلب یہ تھا کرزمیٹک تو وہ تھا، وہ تو سب مانتے ہیں، اور اوریٹر بھی ٹھیک تھا، ایڈمنسٹریٹر. تو اس کے بعد جو الیکشن لڑا تو ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں رہا. قاسم علی شاہ نے یہ کہا کہ میرے کروڑوں فالوورز ہیں، کروڑوں، لاکھوں تو ہوں گے. نہیں، یہ لیکن نہ بیچ میں پھنسایا کرے. میرا کام کروڑوں ہیں، کروڑوں ہیں. کروڑوں کس کے فالوورز ہیں؟ کس کے؟ عمران خان کے 2 کروڑ. کم از کم 2 کروڑ ہوں گے. 2 کروڑ کہنا چاہیے جب 3-4 کروڑ سے زیادہ. ہاں 3-4 کروڑ سے زیادہ. ہاں. اب یہ آدمی سیاست میں کیا کرے گا؟ جس آدمی نے پہلا فکر یہ کہا لیکن یہ سیاست میں آئے گا، وہ کہہ رہے میں نہیں آؤں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی باڈی لینگویج دیکھنی چاہیے. اور یہ دوسرا امر لے کر اچھے خطیب ہیں. دوسرا امر لے، کوئی خطیب نہیں ہے یہ. نو 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 بڑے اور نہیں ہے نا جی، انہیں اور نہیں ہے بھائی، میری بات مانے. وہ تو میرے جیسے خطیب بھی نہیں ہے، میں تو کوئی خطیب نہیں ہوں. اگر میں یہ کاروبار اختیار کر لوں، یہ 2-4 نسخے ہیں، کر لوں، میں ان سے زیادہ موٹیویشن. مجھے تو لندن کے ٹاپ بینک نے آفر کی تھی موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر. کس پارٹی سے آئیں گے اگر سیاست میں آئے تو؟ یہ جو پارٹی انہیں کوئی بڑا عہدہ دے گی، یہ بیچیں گے سودا سیلف کہ یہ جناب اپنا میں اتنے کروڑوں میرے فالوورز ہیں. تو وہ یہ تو جانتے ہیں سیاستدان کے کروڑوں تو نہیں ہیں، 2-4-10 ہزار تو ہوں گے. تو پیا یہ 50 ارب روپے سالانہ کا خسارہ کس لیے برداشت کرتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں کہ 20-30-40 ہزار ووٹ ہے. ہارون صاحب، گوادر میں ایک تحریک چل رہی ہے مچھیروں کی. ان کے جنون مطالبات ہیں. فش ٹرالرز کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو بھوکا مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ سے ٹرالر آتے ہیں، اب بقول ذمہ دار لوگوں کے کہ وہ 1 کروڑ روپے ماہانہ، یا میں نے یہ نہیں پوچھا تھا ماہانہ یا کتنے، وہ رشوت دیتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شہری سہولیات حاصل نہیں ہے، پانی پینے کا نہیں ہے، ابوال پانی نہیں ہے پینے کا. اچھا، جو واحد ذریعہ معاش ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ایک جینون چیک پوسٹیں غیر ضروری. بھائی 20,000 تو شہری ہیں، کل 25,000 ہوں گے، ان کو کارڈ جاری کر دیں. اگر اس میں کوئی سیکورٹی رسک ہے، آپ نے 10 سال میں اتنا کام بھی نہیں کیا کہ وہاں جائزہ لے. ہر آدمی کی تلاشی ہر وقت، ہر آدمی کی ہر وقت تلاشی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کسی کے. پھر وہ جینون لیڈر ہے ہدایت الرحمان حق دو تحریک، وہ جہاں وہ بلدیاتی الیکشن وغیرہ اس نے سفائی کر دیا سب کا. وہ گرفتار کر لیا ہے. اچھا، گرفتار کر لیا تو روئیں گے نا اس پہ. گرفتار تو اپنا شہباز گل کے ساتھ جو کیا اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جو اعظم سباتی کے ساتھ کیا اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ پہ گولیاں چلائیں اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جس نے بھی چلائی. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا جب تک تفتیش نہ ہو. مگر یہ جو ارشد شریف پہ 16 مقدمے قائم ہوئے، اس کی قیمت کون چکائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن میں یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ محترمہ مریم نواز کے پاس اس کو مارنے پیٹنے کی 3 گھنٹے اذیت دینے کی، آدھا گھنٹہ اذیت دینے کی جو فلم تھی وہ کیسے پہنچ گئی؟ آپ کے خیال میں یہ سوالات نہیں اٹھیں گے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں سے الیکشن کمپین میں کیا ہونے والا ہے. ہارون صاحب، یہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں پہلے ہی ناخوش ہیں. بلوچ کچھ علیحدگی کی تحریکیں بھی چلا رہے ہیں، کچھ نہیں. اس کو بات آپ ایک ہدایت الرحمان، وہ شیشے کا جو سامان آتا ہے جہاز میں، باوجود اس کے کہ اس کی پیکنگ میں ظاہر ہے بہت توجہ دی جاتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل ود کیئر. بلوچستان میں اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو اس کے تباہ کو نتائج ان کے. جو کچھ جنرل ناصر جنجوعہ نے اور ان کے بعد دوسرے جنرل صاحب کون تھے، ریاض کیا نام، عامر ریاض صاحب نے کیا تھا. اصل میں تو جنرل جنجوعہ کا کارنامہ ہے، انہوں نے تلخی دور کر دی تھی ماحول سے. وہ اتنے میٹھے آدمی تھے، اتنے شائستہ تھے. میں نے ایک بلوچ سردار کو دیکھا کہ روٹھا ہوا بیٹھا ہے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں تھی، ریاکاری نہیں تھی. میرے بھائی کیوں ناراض ہوتے ہو؟ دیکھتے ہیں نا کوئی صورت نکالتے ہیں.
کیونکہ ہر بلوچ سردار وزارت اعلیٰ مانگتا ہے، اس سے کم پہ نہیں راضی ہوتا. وزارت پہ راضی نہیں، مگر وہ دیکھیں نا، وزارت میں تھے ہم 14 اگست کی تقریب پہ، حبیب اکرم اور میں. تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا ایسے مناظر میں روز دیکھتا تھا جب بھی میں ان سے ملتا تھا. اس نے کہا سر مجھے کام ہے، تو انہوں نے کہا یہ لو نا میرا نمبر اور یہ میرا پتہ اور مجھے خط لکھو، آپ کا کام کیا کام ہے؟ اس نے کہا یہ کام کر دیں گے. یہ اپنا ریاض کیا عامر ریاض صاحب بھی یہی کرتے تھے. ایک آدمی نے کہا جی میں ڈیرا بگٹی سے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہم بیٹھے تھے، وہ بھی اتفاق سے اسی فلائٹ سے جا رہے تھے. عامر ریاض میں جا رہا ہوں، بہت بریلینٹ آدمی عامر ریاض. تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیرا بگٹی سے آیا ہوں، وہ بھی کہیں جہاز سے جا رہا تھا، اور یہ مسئلہ اس نے کہا آ جائیں نا، میں تو ابھی جا رہا ہوں، پتہ نہیں اسلام آباد آ رہے تھے، کراچی جا رہے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، آپ آ جائیں نا. ٹھیک ہے، یہ ساری بات سن کے آپ کو نمٹا دیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے جنرل صاحب نے جو ہے کرپشن کو روکا، انہوں نے تلخی دور کی. مگر یہ ہدایت الرحمان کو گرفتار کر کے کیا حاصل کریں؟ یہ ہدایت الرحمان کو رہا بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے ان سے، اور اس لیے کہ وہ بالکل جینوئن لیڈر ہے. دیکھیں اب وہ تو دیکھیں نا، ایک عوامی تحریک میں سے ابھرا ہے نا. ایک پولیس کانسٹیبل کی جان چلی گئی، یہ جماعت اسلامی کا لیڈر نہیں ہے. تو وہاں ہوا ہے، وہ جماعت نہیں، جرم ہوا ہے تو وہ تو ایسا آدمی نہیں ہے نا جو کسی کو قتل کرے. موب کی وجہ سے کچھ ہوا ایسا. بھائی جب آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں تو تشدد کا امکان تو پیدا ہوتا ہے. تشدد تک تو نوبت نہیں جانی چاہیے. نہیں جانی چاہیے. ناظرین، وہ جماعت اسلامی کا لیڈر نہیں ہے، وہ گوادر کے عوام کا لیڈر. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی شہباز شریف کا مستقبل کیا ہوگا. تو ہارون الرشید صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ خرچ ہو گئے، یعنی اب بات الیکشن کی طرف جا رہی ہے اور الیکشن میں ان کے کوئی پراسپیکٹس اچھے نظر نہیں آ رہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل 8:03 پر اپنے پروگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.